الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، ان آیتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تیسرے پارے میں 267ویں جو آیت ہے، اس آیت کو ابھی پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، تم خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور تم ناپاک اور خبیث چیزوں کا ارادہ مت کرو کہ تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، یعنی گھٹیا چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حال یہ ہے کہ اس کو تم نہیں لیتے ہو مگر چشم پوشی کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، قابل ستودہ ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی گزشتہ آیت میں جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انفقو، کہ تم خرچ کرو، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو قیدوں کو بڑھایا ہے۔ ایک قید اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھائی ہے من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ طیبات کے دو معنی ہیں۔ طیبات کا ایک معنی ہے حلال، حلال چیزوں میں سے خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ طیب کا دوسرا معنی ہے عمدہ، حلال میں بھی وہ جو عمدہ ہو اس کو تم خرچ کرو، ایسا نہیں کہ جو بچا ہے پوچھا ہے ایسی چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے چوتھے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو اس وقت تک جب کہ تم کو جو محبوب چیز ہے اس کو تم خرچ نہ کر لو۔ اللہ کا قرب تو اسی وقت بندہ حاصل کرتا ہے جب کہ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کا حکم دیا، ما کسبتم، دوسری قید اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بڑھائی ہے، تم نے جو کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قید بڑھائی ہے یہ اس بنیاد پر کہ آدمی جو کماتا ہے اس میں سے خرچ کرنا بہت ہی مشکل اور شاق گزرتا ہے۔ ایک تو وراثت میں ملا ہے یا باپ کی جائیداد ہے، اس میں سے خرچ کرنا آدمی کے لیے آسان ہے، لیکن جس کے لیے اس نے 24 گھنٹے لگائے اس کے بعد جو کمائی ہاتھ میں آئی اس میں سے اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچہ اللہ زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ ما کسبتم، کہ جو تم نے کمائی کی ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس لیے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک عمدہ قسم کی چادر جو کئی درہم پر مشتمل تھی، ایسی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، اور ایک جوتے جو اتنی قیمت کے نہیں تھے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں جا رہا تھا اور درمیان میں کیچڑ آیا جس کے نتیجے میں اس کے جوتے خراب ہوئے۔ اس نے وہ قیمتی جو چادر تھی اس کو اتارا اور اس کے ذریعے سے اس جوتوں کو صاف کرنے لگا۔ کسی آدمی نے پوچھا، ارے کیا بے وقوفانہ حرکت کرتا ہے، اتنی قیمتی چادر کے ذریعے سے تو جوتوں کو صاف کرتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، یہ چادر جو ہے مجھے میراث میں ملی ہوئی ہے اور یہ جوتوں میں نے اپنی کمائی سے خریدے۔ تو اپنی کمائی کی
جو پیسے اور رقم ہوتی ہے آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ما کسبتم کہ تم نے جو کمایا اس میں سے خرچ کرو. ایسا نہیں ہے کہ مطلب میراث میں ملی ہوئی چیز کو خرچ نہیں کر سکتے، اس کو بھی خرچ کرے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا قرب زیادہ ایسی چیزوں سے ملتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس میں سے بھی تم خرچ کرو. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عشر کا حکم دیا ہے. عشر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہماری پراپرٹی پر اور ہماری جائیداد پر زکوٰۃ جیسے نکلتی ہے، ایسے جو کسان ہوتے ہیں اور جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کھیتی جب پک کر آ جاتی ہے تو اس میں سے عشر نکلتا ہے. عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی پیداوار ہوئی اس میں سے 10واں حصہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. 9 حصے اس بندے کے ہیں اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں، یعنی 10 حصے کیے جاوے، اس میں سے 1 حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں ہو اور 9 حصے اس بندے کے ہوں. اس کو کہتے ہیں عشر. اس کے بہت سارے مسائل ہے کہ عشر کب واجب ہوتا ہے، کون سی زمینوں پر واجب ہوتا ہے، کون سی پیداوار پر واجب ہوتا ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی پیداوار تمہاری زمین سے ہوتی ہے اس میں سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا چیز کا ارادہ بھی مت کرو. ولا تیمموا، تیمم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں بھی جو وضو کے لیے پانی نہ ہو تو جو ہم تیمم کرتے ہیں تو تیمم کو تیمم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تیمم ہماری نیت سے ہوتا ہے، نہیں تو مٹی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تیمم کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مٹی کے اوپر ہاتھ مارو اور پھر منہ پر پھیرو. تو اس مٹی پر ہاتھ پھیرنے کو تیمم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مٹی کے اندر پاکی کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی بنیاد پر پاکی آتی ہے. اس لیے یہاں پر تیمم کا ترجمہ ارادہ کرنا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا چیز کا ارادہ بھی مت کرو، جو اچھی چیز ہو اسی کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ پھر آگے ہمارے اندر کی بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی شخص تم کو گھٹیا چیز دے دے تو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی ہم کو 2 چیزیں اس کے پاس موجود ہے، اس میں سے کوئی بندہ ہم کو گھٹیا چیز دے دے، ایک معمولی چیز دے دے، تو ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. ہم بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کو عمدہ سے عمدہ چیز ملے. اللہ تبارک تعالیٰ کی یہی فرما رہے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم اس کو نہیں لیتے ہو. تو جب گھٹیا چیز تم پسند نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں کیوں؟ ہاں ہم لے بھی لیتے تو کیسے؟ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، چشم پوشی کے ساتھ، چلو بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو لے لو. جی تو نہیں چاہتا ہے لیکن لے لیا کہ یا تو سامنے والے کو غلط نہ لگے یا تو پھر کچھ نہیں ہے تو لے لو. تو چشم پوشی کے ساتھ آدمی لیتا ہے. تو اللہ کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ میں عمدہ سے عمدہ چیز کو خرچ کرے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ایک بہت بڑی اچھے انداز میں ایک بات کہہ دی وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خرچ کرنے کا جو حکم دے رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے. غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. اور حمید ہے، قابل ستودہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے. اللہ تو پہلے سے قابل تعریف ہے، تمہارے خرچ کرنے سے اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے. آگے کی ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرتے وقت جو چیز پیش آتی ہے اس کو بیان کر دیا، اس کو بھی میں بیان کر دوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، جب بھی ہم کوئی اچھا مال خرچ کرنے جاتے ہیں تو شیطان جو ہے ہم کو فقر یاد دلاتا ہے. ارے بھائی اس کو خرچ کرے گا تو کیا کھائے گا، ارے اس کو دے دے گا تو تیرا کیا ہوگا. الشیطان یعیدکم الفقر، اور یہی کرتا ہے. ہم دیکھیں ہم جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے ایک فرشتہ بھی آتا ہے، ایک شیطان بھی آتا ہے. شیطان کہتے رہنے دے، اس کو تو وہاں پر خرچ کرنا، وہاں پر کرنا، وہاں پر کرنا، اس طرح کی ضرورتیں ہمارے سامنے پیش کر دے گا اور خرچ کرنے نہیں دے گا. الشیطان یعیدکم الفقر، اور آدمی کے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے اور صحیح جگہ پر نہیں لگاتا ہے تو وہ بے حیائی کے کاموں میں لگتا ہی ہے. پھر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان اس کو بے حیائی کا حکم کرتا ہے. وہ مال ہے پھر وہ عیاشیوں میں لگتا ہے.
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو وہ شیطان جو ہے ایک تو فقر سے ڈرائے گا، اور وہ مال جو بچا ہے اس مال میں وہ بے حیائی کا حکم کرے گا، غلط کاموں میں اس کو لگائے گا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اور اللہ کی راہ میں اگر تو خرچ کرے گا تو اللہ تو تجھے حکم کرتا ہے مغفرت کا، مغفرۃ من ربکم، اللہ تیری مغفرت فرما دے گا، وفضلا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مزید دے گا، یعنی 1 روپیہ خرچہ کرے گا اللہ اس کو 700 دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم بھی جو ہے جب مال کو خرچ کریں تو عمدہ سے عمدہ چیز کو ہم خرچ کریں، لیکن ساتھ میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس عمدہ چیز نہیں ہے تو اگر وہ گھٹیا بھی صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی قبول کرے گا۔ یہ تو جس کے پاس 2 قسم کے مال ہیں تو اس میں سے عمدہ کرے، لیکن جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اور وہ خرچہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسا بھی خرچ کرے گا اللہ اس کو قبول کر دے گا۔ وہ تو نیتوں پر دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔